کربلا میں جو دو اسلام ہوئے تو تھوڑے لوگوں نے حسینی اسلام پسند کیا، میجورٹی آف دی پیپل انہوں نے یزیدی اسلام پسند کیا. ایسا ہی ہے نا؟ تھے وہ بھی مسلمان، تھے یہ بھی مسلمان، پڑھتے وہ بھی کلمہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مفتی ادھر بھی تھے، مفتی ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے. تو معاملہ کیا ہوا؟ پتہ چلا اسلام دو ہوئے. اچھا، جو یزیدی اسلام تھا اسے پریشانی تھی کہ حسین جس کے پاس اسلام محمدی ہے علیہ السلام، اس کی بیعت لے لو. اگر بیعت ہو گئی تو میرا نمبر 2 برانڈ نمبر 1 ہو جائے گا. مگر محمد کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نمبر 2 اسلام میں اپنی کوئی چیز میں لا دیتا؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کے وارث تو حسین ہے، تو وہ اپنی محنت اس شرابی کو تو نہیں دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے کہ جس کی ولدیت ہی ٹھیک نہیں ہے. حسین نے نہیں دی، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ووٹ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا. کر دو قتل. پتہ چلا اسلام 2 ہو گئے، ایک نقلی اسلام جس کا وارث یزید تھا، ایک اصلی اسلام جس کے وارث حسین تھے. اب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اسلام چلا کون سا اسلام پہنچا؟ ادھر یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا. اسلام کا وارث جو نقلی اسلام تھا اس کا وارث بن گیا مروان. دیکھیے آپ کو عادت ہے شجرہ طیبہ سننے کی، مجھے عادت ہے شجرہ خبیثہ سنانے کی. اس لیے کہ آپ کے ہاں شجرہ خبیثہ نہیں سنایا جاتا. میں شجرہ خبیثہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ بدماش کون کون تھے. اور ان بدماشوں کو کون سے بدماش مولوی ہیں جو انگریزی میں رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں. اور خدا کی قسم یزید کو رضی اللہ بنانے سے بہت بڑا نقصان ہو گیا امت مسلمہ کا. اور میرا سلام ہندوستان کے مفتی اعظم سید عبد القدیر قادری کو کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے بامبے میں اور لکھنؤ میں سارے اہل سنت کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ ہم ذاکر نائک کو کافر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے. لیکن پاکستان کے سنیوں سے یہ بات نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی. غیرت کا تقاضا تھا کہ ہر سنی اس پر لعنت بھیج کر رسول کی بیٹی کی دعا لیتا. کیا تھا یزید؟ معلوم ہے لوگوں کو، میسونہ کا بیٹا تھا، ولدیت ٹھیک نہیں تھی. پیدا ہونے کے بعد باپ کو پتا چلا 6 ماہ کے بعد فلاں جنگل کے فلاں گھر میں وہ عورت میسونہ اس سے پیدا ہوا ہے. چونکہ اور کوئی ہوا نہیں، پتا نہیں یہ اس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اٹھا کے لے آیا. اب بندروں سے کھیلتا تھا، علم نہیں جانتا تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا. نتیجتاً اس شخص کے کردار سے جو شراب پیتا ہو، جو آل رسول کا دشمن ہو، کس طرح آپ کو جرت ہو گئی، کیسی اخلاقی آپ کی اہمیت ہو گئی کہ آپ اسے رحمت اللہ کہہ رہے ہیں. جو آل رسول کا قاتل ہو، اگر مسلمانوں تم اسے رحمت اللہ کہتے ہو تو لعنت ہے ایسی مسلمانی پر. میرا سلام ہندوستان کے اس قادری علامہ کو کہ جس نے اپنی غیرت کو ساتھ رکھتے ہوئے اہل سنت کی عزت بچا لی. اب پاکستان کے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پر فتویٰ جاری کریں. اگر یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے تو روز قیامت ہم رسول کے دربار میں مجرم ہوں گے. اس لیے کہ اگر اس کو کافر کہو گے، اس کو خارج اسلام کہو گے تو یقیناً